زبور کی 5ویں کتاب سام 107 زبور 107 خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکھن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستہ پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچیں۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالی کی مشورت کو حقیر جانا۔ اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا۔ وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا۔ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہے۔ وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں۔ پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں۔ تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ یوں وہ ان کو
बंदरगाह मकसूद तक पहुंचा देता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते। वो लोगों के मजमा में उसकी बड़ाई करें और बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हम्द। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है और पानी के चश्मों को खुश्क जमीन। वो जरखेज जमीन को सराय शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बाशिंदे शरीर हैं। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश्क जमीन को पानी के चश्मे। वहां वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करें और खेत बोएं और ताकिस्तान लगाएं और पैदावार हासिल करें। वो उनको बरकत देता है और वो बहुत बढ़ते हैं और वो उनके चौपायों को कम नहीं होने देता। फिर जुल्म तकलीफ और गम के मारे वो घट जाते और पस्त हो जाते हैं। वो उम्रा पर जिल्लत उंडेल देता है और उनको बेरा वीराना में भटकाता है। तो भी वो मोहताज को मुसीबत से निकालकर सरफराज करता है और उसके खानदान को रेवड़ की तरह बढ़ाता है। रास्तबाज ये देखकर खुश होंगे और सब बदकारों का मुंह बंद हो जाएगा। दाना इन बातों पर तवज्जो करेगा और वो खुदावंद की शफकत पर गौर करेंगे।